پیارے بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی پریشانی کو کھا جاتی ہیں۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے۔ یہ نیکی بھی کر لیا کرو۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں۔ مرد ذات کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، عورت کو امیر لوگوں سے شادی کا لالچ۔ دینداری، سیرت اور اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لڑائی جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ پیٹھ پیچھے وار، چغلیاں، سازش۔ یہ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے؟ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ زندگی میں کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو لوگوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ اپنے بھروسے اور اپنے دم پر کرو، کیونکہ لوگ تمہیں تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن شخص کی نشانی ہے۔ انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور سرخرو ہو جاؤ، میرا رب بہت عزتوں سے نوازے گا۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح بدتمیز اور جاہل لوگوں میں کبھی نہ کرو، قسم سے اس بیٹی کو مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ کچھ عرصے میں خود ہی مر جائے گی۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگ جاتا ہے۔ تمہاری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اگر تم اسے مسکرا کر دیکھو گے تو بدلے میں بھی مسکراہٹ ملے گی۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ تمہاری زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہے۔ کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ تمہیں آزمائیں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، تمہارے رشتہ دار بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کسی جاہل آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ انسان کا برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے مگر چیونٹی کی پیٹھ پر جاتا ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگ ساتھ لے جاتا ہے۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں، تالا چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں، اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں، لیکن چھوٹی سی چابی بڑے گھر کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور پائیدار سوچ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ تمہاری ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں تم اپنے ہر دکھ اور احساس کو جمع کروا سکتے ہو۔ زندگی میں اپنے ساتھ ہمیشہ ان لوگوں کو چنو جو تمہیں عزت دیں، قدر کریں، اپنے سے زیادہ تمہاری عزت کریں۔ یہی سچے دوست کی نشانی ہے۔ بس اتنا یقین رکھو زندگی میں
کہ ہم جو کچھ گنوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن کر رکھتی ہے۔ طاقت کے نشے میں گم ظالم لوگوں کو یہ بات بتا دو کہ مظلوم کا وار ہر بار خالی نہیں جاتا، بس وقت تھوڑا انتظار کرواتا ہے۔ دو قسم کے لوگ فضول گفتگو سے بچ سکتے ہیں، ایک جس میں ذکر کی کثرت ہو، دوسرا جس میں علم کی کثرت ہو۔ جو آنکھ کا اندھا ہو اسے راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر عقل کے اندھے کو نہیں۔ سب کچھ بیٹی کی تربیت کرنے پر ہی نہ لگا دیں، بلکہ تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھا دیں کہ نازوں سے پلنے والی بیٹی کے ساتھ درندوں جیسا سلوک نہ کرے، انسان بن کر رہے۔ ہر چیز تمہارے نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود رب کریم کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ تمہاری موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک چھوٹے چھوٹے کان موجود ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکالیں۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں، اور اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کا برا رویہ اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ ان سے پیار ہوتا ہے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں، ورنہ زیادہ زندگی تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ کسی کو زیادہ سیدھا سادھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جنگلوں کے اندر سیدھے درختوں کو جلدی کاٹ دیا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ محسن وہ شخص ہے جو تمہارے برے وقت میں تمہارے کام آئے اور مخلص ہو، تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ اگر نمازی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اسے کتنی رحمتوں نے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے ہاں کتنے قصوروار ہو۔ اگر اپنا راز تم دشمن سے چھپانا چاہتے ہو تو اپنے دوست کو بھی نہ بتاؤ۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت، دولت اور رزق۔